لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته. وقال جابر جربناه فوجدناه كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اسلامی اور قمری سال کا جس کو ہجری سن کہا جاتا ہے 1438واں سال ہم نے ختم کیا اور 1439ویں سال میں ہم نے قدم رکھا. دراصل دنوں مہینوں کو صحیح اندازے سے ترتیب دینا اور صحیح ڈھنگ سے اس کو رکھنا، اس کو آج کل کی زبان میں، اردو زبان میں نظام الاوقات کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو تقویم کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں اسے کیلنڈر کہا جاتا ہے اور ہندی اور گجراتی زبان میں اسے جھنتری کہا جاتا ہے. اور ماضی کے واقعات اور اس کی یادوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اسی طرح آئندہ اور مستقبل کے معاملات کو طے کرنے کے لیے یا اپنے مذہبی اور دینی احکامات کو ادا کرنے کے لیے تقریباً تمام مذہب میں اور کہا جائے تو تمام انسانوں کو ایک کیلنڈر اور تقویم کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ سلسلہ سب سے پہلے حضرت انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اس زمانے میں لوگ اپنے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں سے اتارنے کے سال کو سن قرار دیتے تھے اور اس کو اپنی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیتے تھے. پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور چلتا گیا یہاں تک کہ طوفان نوح آیا تو طوفان نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے نہ ماننے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پانی کے عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا، جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے. لوگوں نے طوفان نوح کے سال کو اپنا کیلنڈر تجویز کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سال یا ان کے جھوٹے عقیدے کے مطابق جس سال حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، حالانکہ سولی پر نہیں لٹکایا ہے، اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کہی جاتی ہے، جس کے بعد اس دنیا کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. خیر، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے سال کو
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جھوٹے عقیدے کے مطابق جس سال سولی پر چڑھایا گیا اس سال کو اپنے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے مکۃ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، عربوں نے اس سال کو اپنے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا۔ پھر ادھر دیکھیں تو رومیوں نے بھی اپنے اعتبار سے جو واقعات پیش آئے تھے یا جو حادثے پیش آئے تھے یا جو بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اس بڑے واقعے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے بھی اپنے کیلنڈر کا اس واقعے کے سال کو پہلا سال قرار دیا۔ لیکن اس وقت جو رائج ہے ہمارے درمیان میں زیادہ طور پر وہ انگریزی سال جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے عیسوی سن جس کو کہا جاتا ہے، یہ تقریباً ہمارے پورے معاشرے اور ہمارے پورے سماج کے اندر رائج ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ آج دو نکاح بھی ہے اور اس پر بھی مجھے 2-4 باتیں کہنی بھی ہے، اس لیے میں بہت ہی مختصر انداز میں اس بات کو کچھ کھولنا چاہتا ہوں۔ لیکن کبھی یہ غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں بھی بجائے ہجری سن کا رواج پڑھنے کے اور بجائے اسلامی سن کا رواج پڑھنے کے یہ انگریزی اور شمسی سال جس کو کہا جاتا ہے اس کا رواج کیسے پڑ گیا اور کیوں پڑ گیا۔ مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ یہ بات آپ حضرات تقریباً جانتے ہیں کہ دین اسلام کو سب سے زیادہ ٹکراؤ کی شکل اگر پیش آئی ہے اور سب سے زیادہ مذہب اسلام کا ٹکراؤ ہوا ہے تو 2 مذہبوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، جس میں سے ایک کو کرسچنیتی یعنی کہ نصارہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو یہودیت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کی زبان میں بلکہ ایک دوسرے کی زبان کے اندر ہم کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک بھی مذہب صحیح نہیں ہے اور حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کی زبان کے اندر دونوں باطل ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ نصارہ کہتے ہیں یہودی لوگ مذہب باطل کے اوپر ہیں، تو یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ مذہب باطل کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں گویا کے باطل پر ہے۔ مفسرین فرماتے اس مقام پر کہ ان کا قول تو صحیح ہے مگر ان میں کا کوئی اپنی جگہ کے اوپر درست اور صحیح نہیں ہے۔ دنیائے یہودیت اور دنیائے عیسائیت نے مذہب اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری زمینی لڑائیاں لڑی، جنگیں لڑی، مگر ہر مرتبہ اور ہر وقت مذہب اسلام کے ماننے والوں نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا اور گویا کہ اس کی تفسیر ان کے میدانوں کے اندر واضح فرما دی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ اس طرح کے کلمات قرآن کریم نے استعمال فرمائے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نور ایمان کو بجھا دیا جائے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ ہم میدانوں کے اندر تو مار کھا رہے ہیں اور ان کو مات نہیں دے سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک زبردست سازش رچی، اور یہ سازش یہ کہ کسی بھی صورت کے اندر ان کی ذہنیت اور ان کے نظریے کو خراب کر دیا جائے عملی طور کے اوپر، کہ عملی طور پر ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اسی سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت انہوں نے عیسوی سن کا آغاز کیا اور اس پورے سال کے جو مہینے جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کے، جنوری سے لے کر کے دسمبر تک کے جن مہینوں کو انہوں نے تجویز کیا، جس کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی ہر چیز کو مقرر اور متعین کرتے ہیں، تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے اور پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر مہینوں کے نام رومی دیویوں کے نام کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ آپ جنوری کے بارے میں دیکھیں
یا فروری کے بارے میں آپ دیکھیں، جنوری رومی زبان کے اندر جاسان یا یاسان نام کی ایک دیوی ہے، اور انہوں نے اس دیوی کے دو رخ بنائے تھے، ایک پیچھے کا اس کا چہرہ بنایا تھا اور ایک اگلا چہرہ بنایا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ دیوی آگے بھی دیکھتی ہے اور یہ دیوی پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ اسی طرح فروری یعنی کہ فبرواری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فروارا کر کے ان کی ایک دیوی ہے، اس دیوی کو یہ لوگ بہت ہی مقدس مانتے ہیں اور بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں۔ آپ آگے بڑھے تو مارچ کی طرف بڑھیں گے۔ مارچ یہ حقیقت میں مورس یا مارس نام کی ان کی ایک دیوی تھی، اور اس دیوی کو بھی یہ لوگ بہت ہی مقدس اور پوتر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مارچ، اپریل، مئی اور جون تک آپ پہنچیں گے تو یہ سب کے سب رومیوں کی بڑی بڑی دیویوں اور بڑے بڑے دیوتاؤں کے نام انہوں نے جو تھے اسی کے نام سے انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے ہیں، اور آج یہ مہینے اسی طرح سے چل رہے ہیں، گویا ان کے اندر شرکیات داخل ہو چکی ہے۔ میرے اس موضوع کو اٹھانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مہینے تو در حقیقت 12 ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انگریزی سال کے جو مہینے تجویز کیے گئے ہیں وہ تو انسانوں کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور انسانوں نے اپنے غلط نظریے اور اپنے غلط مذہب کے مطابق اور اپنے غلط عقیدے کے مطابق اس کو تجویز کیا، اور اس طرح ہر معاشرے اور سماج کے اندر اس کو داخل کر کے مذہب اسلام نے جو مہینے عطا فرمائے ہیں، اور جن مہینوں کے اندر کہیں بھی کوئی شرک نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی کوئی غلط رسم نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے بھلا دیا، اور ایسے مہینوں کو ان کے دل و دماغ کے اندر اور ان کے معاشرے کے اندر داخل کر دیا تاکہ وہ اپنی اسلامیات کو ٹھیک سے سمجھ نہ سکے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ منہا 4 حرم، 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روز سے بنا دیے ہیں جس روز سے رب تبارک و تعالیٰ نے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو پیدا فرما دیا، اور خاص طور پر ان میں بھی وہ 4 مہینے، جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن میں 3 مہینے تو لگاتار اور مسلسل چلے آ رہے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اور 1 مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ یہ وہ 4 خاص مہینے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین جس دن پیدا فرمایا تھا اسی دن سے گویا کہ مقرر کر کے رکھ دیا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتلا دیا کہ تمہارے ماضی کے واقعات کو اگر یاد رکھنا ہے، تمہارے ماضی کے واقعات کو اگر تمہیں یاد رکھنا ہے یا آئندہ کے معاملات کو تمہیں طے کرنا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہتر یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو ہی سامنے رکھ کر کے اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اس کی تاریخوں کو جوڑیں، یا پھر یہ کہ اپنے آئندہ کے معاملات کو طے کریں، اس لیے کہ قرآن مقدس سے ان مہینوں کی حرمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے نظام تکوینی کے ماتحت خیر کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے، سال گزشتہ میں نے اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی، صرف اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ بنائی ہوئی تقدیر کی بنیاد کے اوپر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ یعنی کہ عرب حضرات ابرہا نے جس سال مکۃ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کی ہے اس سال کو اپنے کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیتے ہیں، عیسائی لوگ عیسوی کو اپنے کیلنڈر کا گویا کہ پہلا سال قرار دیتے ہیں، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو، مذہب اسلام کا بھی کوئی ایک ایسا سال ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اسلامیات کی پوری رعایت کی گئی ہو اور مذہب اسلام
کے ماننے والوں کو بھی اس بات کا قطعی طور پر احساس پیدا نہ ہونے پائے کہ ہمارے پاس اپنے دین کو مقرر کرنے کے لیے، ماضی کے واقعات کو طے کرنے کے لیے، یا آئندہ اور مستقبل کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، اپنی شادی بیاہ کو رچانے کے لیے جو تاریخیں متعین کریں گے، مقرر کریں گے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس بات کا احساس پیدا نہ ہونے پائے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ اور شورا کے مشورے کو عمل میں لانے کے بعد، یعنی لینے کے بعد، یہ بات عمل میں لائی گئی کہ ہجری سن ہی سے، یعنی کہ جس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، اسی سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا جائے، اور اس طرح سے ہجری سن سے اسلامی سال کی شروعات ہوئی۔ آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک جو ہے ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے ہجرت کے بعد کی زندگی۔ ہجرت سے پہلے کی زندگی جس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے ہوتا ہے اور غار ثور کے اوپر آ کر کے ختم ہوتا ہے، جس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، جس پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، اور وہاں پر پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور غار ثور کے اندر وہاں پر پہنچے، اور پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کو شروع فرمایا تھا، جس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور اسی سال کو عمر ابن خطاب نے حضرات صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے اسلامی سال کا پہلا کیلنڈر قرار دیا اور محرم الحرام کو اس کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور یہاں آج ہم گویا کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ بہت ہی لمبی تفصیل ہے، ان سب تفصیلات کو چھوڑ کر کے مجھے 3 باتیں اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو بہت سارے اعتبارات سے بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہے، اور اس میں بھی عاشورہ کے دن کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مکرم اور محترم بنایا ہے، اور ویسے بھی اس مہینے کا نام محرم الحرام قرار دیا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے اور یہ ادب والا مہینہ ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا خوب احترام کرے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر انسان جس قدر عبادات کی عادت ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سال کے پورے مہینے کے اندر جو عادت اس نے بنائی ہے، یہ عادت اس کی مستمرہ طور پر، یعنی کہ تسلسل کے طور پر اور کنٹینیوس باقی رہتی ہے۔ لہذا اس مہینے میں جس قدر ہو سکے انسانوں کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، غلط عادتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو باز رکھے، اور ہر اچھی عادت جو مذہب اسلام کے اندر مطلوب ہے اور مذہب اسلام کے اندر پسندیدہ ہے، ان تمام عادتوں کو اس مہینے کے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے، جیسا کہ سورہ یونس کے اندر احکام القرآن کے اندر تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی کے اس مہینے کے اندر عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو ان عبادتوں کے اندر جو ہے لگا دیتے ہیں اور اس کو ان عبادتوں کا عادی گویا کے بنا دیا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر کی بات۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہوں تو وہ کون سے مہینے کے روزے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، یعنی کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کے روزے رکھے جائیں۔ یہ پہلے نمبر کی بات ہوئی۔ دوسرے نمبر کی بات جو مجھے کہنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے نکاح کی ایک بات کہنی ہے جو آج کی مجلس کی مناسبت سے ہے، وہ کہتا چلوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے محرم الحرام کے مہینے کو صرف اور صرف
واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ دینے کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر یہ میسیج عام ہو گیا ہے، اور لوگوں کی یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ گویا کہ یہ مہینہ تو حادثے کا مہینہ ہے، لہذا غم منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو سوگ منانے کا مہینہ ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر مذہب شیعہ سے آیا ہے، یعنی شیعوں سے یہ عقیدہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یا تحقیق نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر ہم نے بھی سمجھ لیا کہ شہادت حسین اس مہینے کے اندر پیش آیا، واقعہ پیش آیا، اس بنیاد پر یہ واقعہ، اس بنیاد پر یہ مہینہ، اور خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سوگ منانے کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، اور میری مائیں اور بہنیں بھی سنتی ہیں، اس مہینے کے بعد میں مستورات کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں پائی جاتی ہے، بہت عجیب عجیب باتیں پائی جاتی ہے۔ من جملہ ان باتوں کی ایک بات ہماری مستورات میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر زیب و زینت اختیار کرنے کو گویا کہ ناجائز سمجھتی ہے، اس مہینے کے اندر اچھا لباس پہننے کو ناجائز سمجھتی ہے، اس مہینے کے اندر اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنے کو ناجائز سمجھتی ہے، یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کی طرف جن لوگوں کی نسبت کی جاتی ہے ان میں سے بھی بعض گھروں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی بیوی کسی عورت کو شادی کر کے نئی شادی کر کے اپنے گھر کے اندر لایا گیا ہے تو اس مہینے کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے وہ اپنی دلہن کو اس کے میکے پہنچا دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ شادی تو خوشی کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتی ہے اور یہ تو نحوست اور سوگ کا مہینہ ہے، بھلا اس کو ہم کیسے رچا سکتے ہیں اور کیسے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر جب نکاح کی تاریخیں طے کی جاتی ہے تو ہم نے اب اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے یہ بات سنی ہے کہ جناب کہیں محرم کا مہینہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں سفر کا مہینہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں رجب المرجب کا مہینہ تو نہیں آ رہا ہے، کہیں وہ ساعت اور وہ گھڑی تو نہیں آ رہی ہے جس کو ساعت اقرب اور گجراتی وغیرہ میں جس کو بچھو کی ساعت کہا جاتا ہے، بچھوڑا جس کو اپنی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں، کہیں یہ گھڑیاں تو نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ جناب وجہ کیا ہے، کہا کہ یہ نحوست کی گھڑیاں ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم سانحہ پیش آیا، اس کی بنیاد کے اوپر یہ سوگ کا مہینہ ہے، اور سوگ اور شادی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر شہادت حسین عظیم ترین واقعہ ہے تو آؤ اسلامی تاریخ کے واقعات کا ایک مختصر سا جائزہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عظیم ترین واقعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ربیع الاول کا واقعہ ہو سکتا ہے، جس مہینے کے اندر کائنات کے دلارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس مہینے کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام کی رفیق حیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بہادر صحابی، وہ جرأت مند صحابی، ہاں، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی غم کی بنیاد پر اس قدر نڈھال ہو چکے ہیں کہ ہوش و حواس ختم کر چکے ہیں۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس وقت ایک دم سے سکتے میں آ گئے ہیں، اتنا عظیم واقعہ پایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ ربیع الاول سوگ کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے اندر نکاح اور شادی کو رچانا اور نکاح کی تاریخ کو طے کرنا گویا کہ ایک منحوس عمل ہے۔ کیا کسی نے یہ بات کہی؟ یہ ربیع الاول کی بات میں کر رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھیے،
شوال کا مہینہ ہے اور سن ہجری 3 ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ عظیم ترین واقعہ پیش آیا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ٹکا بوٹی کر دی گئی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شوال کے مہینے میں سن ہجری 3 میں 70 صحابہ کرام کو جس دن شہید کر دیا گیا تھا، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے 70 گھر مدینے کے گویا کے اجڑ گئے تھے؟ کیا یہ بات نہیں جانتے ہم لوگ؟ 70 بیویاں گویا کہ اس وقت بیوہ ہو چکی تھی اور کئی بچے ان کے کیا ہو گئے تھے؟ یتیم ہو گئے تھے۔ مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ پورے مدینے کے اوپر ماتم چھا گیا تھا، اس لیے کہ صحابہ جو 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا ان کی لاشوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا گیا تھا کہ کسی کی ناک کاٹ دی گئی ہے تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، کسی کا پاؤں کاٹ دیا گیا ہے، کسی کا پیٹ چیر دیا گیا ہے، کسی کا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا گیا ہے، کسی کا سر ملتا ہے، کسی کا سر نہیں مل رہا ہے، ایسی حالت کر دی گئی تھی۔ کیا یہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعوں میں سے اس واقعے کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کیا شوال میں بھی ہم شادی کو منع کر دیں گے؟ شوال کے مہینے میں شادی کو منع کریں گے؟ ارے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، یہی ذی الحجہ جو کل گزشتہ ختم ہوئی ہے، یہی ذی الحجہ اور یہ سن ہجری 40 یا سن ہجری 35 مجھے ظہور ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے داماد رسول حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں جن کے نکاح کے اندر تھی، بلوائیوں نے جن کو آ کر کے گھیر لیا تھا، جس مسجد کے اندر حضرت عثمان منبر رسول پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، ان بلوائیوں نے اس منبر کو جو ہے شہید کر دیا تھا اور مسجد نبوی کے اندر کافی نقصان پہنچایا تھا، اس کو تہس نہس کیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی گویا کہ کوششیں کی تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، اور اس محاصرے کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے حضرت عثمان کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی تھی، اور آخر کار قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہ شہید اسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا اس ذی الحجہ کے مہینے میں بھی ہم شادی کو ناجائز قرار دیں گے اور اس کو بھی نحوست کا سال یا نحوست کا مہینہ قرار دیں گے؟ بتاؤں میں آپ کو، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے مذہب اسلام کا، کوئی مہینہ اسلامی تاریخ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو پھر کسی مہینے کے اندر ہمیں مذہب اس بات کی اجازت نہ دے گا کہ اس مہینے کے اندر ہم کوئی خوشی کا کام کرے۔ لہذا یہ غلط رسم ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، کہہ لیجئے کہ ہمارے سماج کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کہیں بھی محرم الحرام یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ محرم الحرام انقلاب کا مہینہ ہے، محرم الحرام تبدیلیوں کا مہینہ ہے، محرم الحرام قربانیاں پیش کرنے کی اسپرٹ پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہجرت اور محرم الحرام میں یہ سنگم پایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب کی حفاظت کے خاطر وطن کو قربان کر دیا، مذہب کی حفاظت کے خاطر اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، اور مذہب کی حفاظت کے خاطر کعبہ جیسی چیز کو چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا وہ یہی واقعہ ہے کہ ایمانی اسپرٹ اس قدر تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تن دھڑ سے جدا ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ محرم الحرام کا درس اور سبق ہے۔ یہ شیعوں کی طرح یا غیروں کی طرح کالے کپڑے پہننے کا دین نہیں ہے، یہ دوسروں کی طرح کونڈے بنا کر کے اس کی خیرات تقسیم کرنے کا یہ دن نہیں ہے، یہ شربتیں تقسیم کرنے کا دن نہیں ہے، یہ تو روزے رکھنے کا دن ہے، جس کے روزے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ خوب اس دن کا اہتمام کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اور آخری روایت، من وسع علی اہلہ، یوم عاشوراء کو 10ویں محرم الحرام کو ہر گھر والے کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں کے اوپر جہاں تک ہو سکے خوب وسعت سے کام لے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرتا ہے اور خوب ان کو اچھا کھانا پلاتا ہے، ان کو جو ہے ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے حضرت عمر ابن خطاب بھی خود یہ بات بیان فرماتے ہیں، سعید ابن مسیب یہ بات بیان فرماتے ہیں، ان کے ایک شاگرد یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ جرب نہ ہو، اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جرب نہ ہو، ہم نے اس کا تجربہ کیا تو تجربے میں ایسا ہی پایا جیسا کہ نبی نے بیان فرمایا تھا۔ حضرت یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ فجرب نہ ہو، ہم نے اس کا تجربہ کیا فوجدناہ حقا، تو ہم نے نبی کی اس بات کو بالکل برحق پایا، ہم نے اپنے گھر میں وسعت کی، سال بھر ہم نے اس میں وسعت کو پایا۔ سفیان ابن عیینہ جیسے محدث فرماتے ہیں کہ فجربناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا فوجدناہ کذالک، ہم نے اسی طرح اس کو پایا۔ بلکہ ایک جگہ تو وہ فرماتے ہیں فجربناہ منذ 50 سنہ، ہم نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا۔ سفیان ابن عیینہ جیسے محدث فرماتے ہیں ہم نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا اور 50 سال میں ہر سال ہم نے اپنے یہاں ایک دم وسعت کو پایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ کرنے کے کام ہے اور وہ نہ کرنے کے کام ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہونے والے ان دونوں نکاحوں کو بھی قبول فرماوے اور محرم الحرام کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرماوے، اور ان دنوں میں اور اس پورے مہینے میں جو خرافات بھی کیے جاتے ہیں ان تمام خرافات سے ہم سب کو 100% بچنے کی رب تبارک و تعالی توفیق ارزانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔